بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آئے ہیں غار ہیرا کی زیارت کے لیے، تو آئیں آپ کو بھی اس کی زیارت کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ غار ہیرا کا جو پرانا راستہ ہے وہ بند کر دیا گیا، اب اس کا یہ نیا راستہ انہوں نے بنایا ہے، اور یہاں پہ پہلے انہوں نے ایک سینٹر بنا دیا گیا ہے جو کہ ہیرا ثقافتی کے نام سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں بہت ساری شاپس بنا دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر کھانے پینے کی شاپس ہیں، اور میوزیم ہے، قرآن میوزیم ہے، ریولیوشن میوزیم ہے، وحی کا میوزیم ہے کہ وحی کیسے نازل ہوئی اور قرآن کے بارے میں بھی نا۔ تو اور بہت سارے کیفے بن چکے ہیں کھانے پینے کے بھی۔ تو یہ دیکھیں، آپ کو یہ مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ بہت ساری شاپس، اور یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے میلز اور فیمیل کے لیے الگ الگ۔ تو ہم یہ جا رہے ہیں غار ہیرا پہ، یہ دیکھیں یہ غار ہیرا کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ راستہ بنا رہے ہیں، عن قریب یہاں پہ نا گاڑی چلا دی جائے گی کہ آپ گاڑی سے پھر غار ہیرا کے راستے پر جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے سارا چینج کر دیا، وہ پہلے دوسری سائڈ پہ راستہ تھا، اب انہوں نے یہ اس سائڈ سے بنا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بہت سی انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے، ساتھ ساتھ کھانے پینے کی، اور بھی جیسے لوگ واپس آئیں تو یہاں پہ ریسٹ کر سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ سیڑھیاں ہیں، یہ نیا راستہ ہے، یہ سیڑھیوں کا بھی ہے اور ساتھ میں گاڑی کا بھی راستہ بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی پیدل جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اور اگر کوئی گاڑی پہ جانا چاہے تو اس پہ بھی جا سکتا ہے۔ ابھی راستہ بن رہا ہے، ابھی گاڑی چلائی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ منتھ میں ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ سیڑھیوں کا راستہ بھی بنایا گیا ہے، یہ جا رہے ہیں ہم ابھی۔ تو آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی رہوں گی اس کے بارے میں۔ یہ دیکھیں، سائڈوں پہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ تو ابھی یہ چڑھائی والا راستہ ہے، تو آپ کو جانے کے لیے اس کے لیے کافی محنت درکار ہوتی ہے، کیونکہ چڑھائی پہ چڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ویسے اگر سیڑھیاں ہوں تو آپ ایزیلی چڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا چڑھائی والا راستہ انہوں نے بنایا، تو اس لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے آپ کو جانے میں۔ تو غار ہیرا کی کچھ تاریخ میں بتاتی چلوں، ساتھ ساتھ آپ یہ مناظر بھی دیکھیں۔ غار ہیرا جو ہے یہ مکہ معظمہ سے شمال مشرقی سمت 3 میل کے فاصلے پر ہے، یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور تقریباً یہ سطح سمندر سے 634 کلومیٹر بلندی پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اسی غار میں عبادت کے لیے آتے تھے، کیونکہ آپ تنہائی میں عبادت پسند کرتے تھے، تو آپ یہاں پر آ جاتے تھے۔ آپ اس غار میں عبادت کے لیے جایا کرتے، اور ساتھ اپنا کھانے پینے کا سامان لے جاتے، اور جیسے ہی ختم ہوتا دوبارہ آ جاتے واپس، اور پھر اپنا سامان لے کر چلے جاتے تھے۔ آپ عبادت کرنے کے لیے غار ہیرا کو آپ نے اس لیے چنا تھا کہ یہاں پر ایک خاص، اس غار کو تمام غاروں سے خاص فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دوری تھی، اور آپ دل جمعی کے ساتھ عبادت کر سکتے تھے۔ یہاں سے پھر آپ کو بیت اللہ شریف کی بھی زیارت ہوتی تھی، جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور یہ جبل نور کا واقعہ جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی، غار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ہے۔ یہ جو غار ہے نا، وہ ہم جب جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے نیچے جانے کے لیے 60-70 میٹر جو ہے نا مغرب کی سمت نیچے جانا پڑتا ہے۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں، پہلو میں ہے، اور ذرا باہر کو واقع ہے۔ تو آپ پر پہلی وحی بھی اسی غار میں نازل ہوئی۔ ہم اوپر جائیں گے، آپ کو وہ بھی مناظر دکھائیں گے جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی، غار کے اندر تک جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور غار ہیرا کو سرچشمہ نور بھی کہا جاتا ہے، جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہی انسان کی بھلائی کا آغاز ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، تو آپ ماہ صیام رمضان کے مہینے میں غار ہیرا کے لیے عازم سفر ہوئے، اور غار ہیرا میں 1 ماہ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے، آپ کو ایک
سینٹر بنا نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک مشن سینٹر ہے۔ تو اس کے اندر بھی کھانے پینے کی اور اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پانی وغیرہ اور کچھ گفٹس وغیرہ، تاکہ جو وزٹر آ رہے ہیں یہاں سے، پانی نہیں ہے تو یہاں سے لے سکیں، جاتے بھی واپسی پہ بھی، اور اپنے پیاروں کے لیے یہاں سے گفٹس وغیرہ، جس میں خانہ کعبہ، مسجد نبوی کے ماڈلز، جائے نماز، اور اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر گفٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس کا نام ہے سینٹر مشن۔ تو یہ ابھی یہاں سے چڑھائی سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ جا رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ یہ ویوز دیکھتے رہیں، اور اللہ پاک سب کو یہاں جانا نصیب فرمائے اور اس کی زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ جب آپ واپس آتے ہیں نا تو پھر تو آپ بھاگے ہی آتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پھر کوئی محنت درکار نہیں ہوتی، بس آپ نیچے آئیں اور خود بخود ہی آپ آتے جائیں گے، اور آنے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا، بہت جلد آپ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہر طرف پتھر کے پہاڑ ہیں، جہاں پر راستہ طے کر کے جا کے ہمارے نبی جو ہیں عبادت کیا کرتے تھے، کتنی دور۔ یہ دیکھیں، یہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں کام کے لیے، یہ راستہ بنا رہے ہیں اور پھر یہ عنقریب یہاں پر گاڑی چلا دیں گے۔ کام ہو رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر نا۔ تو یہ سارے ہی جا رہے ہیں، جوان بھی بزرگ بھی، اللہ پاک ہمت دے دیتا ہے، جب یہاں پر جانا ہوتا ہے تو انسان پہنچ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 1 ماہ کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے، اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان وغیرہ بھی لے آئے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں آپ جب اعتکاف میں تھے تو فرشتہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت محمد سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے بھی پھر یہی بات دہرائی، انہوں نے پھر کہا آپ سے، پڑھیے۔ آپ نے پھر یہی بات دہرائی، پھر حضرت جبرائیل نے تیسری مرتبہ فرشتے نے سینے سے لگایا اور دبایا اور آپ کو چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ پھر آپ نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات تلاوت کی، اقرأ بسمی، فرشتے کے ساتھ پڑھی۔ تو جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ پھر بہت گھبرا گئے، آپ گھر گئے اور کانپ رہے تھے، اور حضرت خدیجہ اپنی بیوی سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اور ان کو سارا واقعہ سنایا۔ تو حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد، وہ آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنایا، اور اس نے سن کر کہا، یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا، کاش میں اس وقت اتنا طاقتور ہوتا کہ آپ کو بچا سکتا، آپ کی حفاظت کر سکتا، کیونکہ جب آپ اپنی قوم سے یہ کہیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ تھا واقعہ جہاں سے پہلی وحی کا آغاز ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ تو ہم یہ جا رہے ہیں اب غار حرا کی طرف، راستہ کافی طے کر لیا ہے ہم نے، تو ابھی یہ دور ہے کافی، اور ہم دیکھیں گے کہ اس پہ ہمیں جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ دیکھیں، ساتھ نیچے آبادی ہے، اب تو بہت آبادی ہو گئی ہے، اور مکہ اور یہ ساتھ مل گئے ہیں۔ پہلے یہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا تھا، اب تو وہ فاصلے بھی ختم ہو گئے، جیسے جیسے آبادی بڑھ گئی۔ یہ دیکھیں نیچے کے مناظر، پہاڑ، اور نیچے لوگ بھی آباد ہیں، سائڈوں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ یہ دیکھیں، سیڑھیوں کا راستہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر تھوڑا نا چڑھائی والا راستہ بھی آ جاتا ہے۔
یہ دیکھیں سیڑھیاں جا رہے ہیں، وہ سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ سائڈ کے ویو ہیں، یہ دیکھیں چاروں طرف کیسے پہاڑ ہیں، دیکھیں پتھر کے پہاڑ. یہ دیکھیں بلیک سٹون ہے، یہ بلیک. جی ابھی ہمارا سفر جاری ہے، تو جیسے ہی ہم یہ سامنے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اور وہ دیکھیں لوگ بھی اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی وہ پہاڑ ہے غار ہیرا کا. سب پہاڑوں میں سے اسے سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت زیادہ گزرا. غار ثور بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن قیام کیا، لیکن یہاں پر آپ نے زیادہ وقت قیام کیا. آپ جب بھی عبادت کے لیے آتے تو یہاں پر آتے تھے، یہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا. اس سے پہلے بھی آپ آ جاتے تھے. یہ دیکھیں نیچے کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ گھر نظر آ رہے ہیں بنے ہوئے نیچے، اور سائڈوں پہ دیکھیں سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے بیچ جہاں کہیں جگہ ہے نیچے، وہاں پر لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں سائڈوں سے، اور بہت ڈینجرس جگہ ہے. یہ دیکھیں لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کو، ان کے کلر دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ بلیک سٹون ہے، اور یہ اب ہم بالکل قریب آ چکے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہے وہ غار ہیرا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. اب تو یہاں سیڑھیاں بن گئی ہیں، لیکن اس وقت تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا ایسا، صرف پہاڑ تھا، اور جانا آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوگا. اب تو راستے بنا دیے گئے، اور پھر بھی ہمیں کافی محنت چاہیے ہوتی ہے جانے کے لیے. سیڑھیاں بن چکی ہیں تو، لیکن آپ اس وقت کا تصور کریں کہ تب کتنا مشکل ہوتا ہوگا آنے کا. یہ نہ کوئی راستہ، پہاڑوں کے اوپر سے چڑھ چڑھ کے، پتھروں کے اوپر سے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سیڑھیاں نہیں ہیں، تو یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا. تو ہم بالکل اب غار ہیرا پہ آ گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہم بالکل اوپر آ گئے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو کبوتر ملیں گے. یہ جہاں پہ بھی زیارت کی جگہ ہے وہاں ہر جگہ ملتے ہیں. یہ دیکھیں یہ غار ہیرا کے اوپر کا منظر ہے، جہاں اس کے اوپر آپ آ گئے ہیں غار ہیرا کے. یہ دیکھیں لوگ جہاں نوافل ادا کر رہے ہیں، جائے نماز پڑھے ہوئے ہیں یہاں پر. لیکن جو غار ہیرا جہاں پہ وحی نازل ہوئی، جو غار ہے وہ ابھی نیچے ہے. یہ پہاڑ کے اوپر کا منظر ہے. یہاں پر لوگوں کے لیے جائے نماز بچھائے گئے ہیں، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں اس پہاڑ کے اوپر نوافل ادا کر سکیں. لیکن وہ جگہ جو جانے والی ہے وہ ابھی نیچے ہے 40 سے 50 میٹر. تو اس کے لیے بھی ہم چلتے ہیں. ہم نے بھی یہاں پر نوافل ادا کیے، اور پھر ہم یہ دیکھیں جی اب ہم یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اندر جائیں گے، اور ایک بندہ بامشکل یہاں سے گزر سکتا ہے. یہ بہت تنگ راستہ ہے. یہ دیکھیں، اور جانے کے لیے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. دیکھیں یہ وہ جگہ ہے، دیکھیں بالکل آپ دیکھ رہے ہیں ذرا سی جگہ ہے جہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے. یہ ہم جا رہے ہیں اس کے اندر اب. تو ایک بندہ بامشکل گزر سکتا ہے، جو بہت زیادہ موٹا ہے وہ تو یہاں سے نہیں گزر سکے گا. تو یہ دیکھیں جی یہ راستہ ہے اندر جانے کا. یہ لوگ باہر نکل رہے ہیں اب یہاں سے. یہ وہ غار ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں یہاں پہ بھی، اور یہاں ایٹ اے ٹائم 5 سے 6 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے، وہ بندہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے.